اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام و سامعین محترم، سب سے پہلے تو عزاداران سید الشہداء اور زائرین سید الشہداء کے لیے دعا ہے کہ خداوند عالم ان کو امام زمان اجل اللہ فرجہ تعالی کے ساتھ میسور فرمائے اور سب مومنین کو امام زمانہ کی خدمت میں ان کے جد کی اور ان کے اہل و عیال کی اور ان کے اصحاب کی مصیبتوں پر تعزیت عرض کرنے کے بعد آج اور کل میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کچھ حقائق شیئر کروں کہ عزاداری سید الشہداء کے جو ہمارا شیعیت کا سب سے بڑا ستون ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، جس عزاداری سید الشہداء کے لیے اور اس کو باقی رکھنے کے لیے ابتدا سے بہت قربانیاں دی گئی ہیں اور اب تک دی جا رہی ہیں، جبکہ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے کربلا کے بعد ہر امام نے عزاداری سید الشہداء کی ترویج کے لیے اپنے شیعوں کو رغبت دلائی ہے کہ اس کو قائم کرو۔ بہت سی مثالیں، بہت سی روایات، بہت سی احادیث اس سلسلے میں پیش کی جا سکتی ہیں، اور یہ عزاداری سید الشہداء ہی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے شیعیت کا دنیا کے اندر کہ جو شیعیت کو اور مذہب آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک ہمارا متحدہ متفقہ پلیٹ فارم ہے۔ بعض موقع پر مومنین کو پریشانی ہوتی ہے کہ کچھ زعماء یا کچھ علماء کا آپس میں اختلاف نظر ہے اور مختلف انداز سے وہ قوم کی یا مذہب کی یا مومنین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، آپس میں اتفاق کرنا چاہیے۔ میں کہوں گا کہ وہ ساری کی ساری تنظیمیں ہیں، تنظیموں کے زعماء کو اپنے طور پر جیسے وہ سمجھتے ہیں خدمت کرنے دیجیے، وہ کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا جو مشترکہ پلیٹ فارم ہے وہ عزاداری سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔
کہ جس کے ذریعے سے ہم ہمیشہ مضبوط بھی ہوئے ہیں اور ہیں، اور جس میں ہم متفق ہیں، کسی کو کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ بین الاقوامی طور پر اگر ہمارے رہبر و رہنما مراجع اعظام ہیں یا مجتہدین کرام ہیں، وہ کہ جن کی تقلید کی جاتی ہے، جو قابل تقلید ہیں، تو وہ جو اختلاف کی نسبت دی جاتی ہے وہ ہماری طرف سے دی جاتی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں، وہ لوگ کہ جن کو مراجع اعظام سے، مجتہدین اعظام سے کسی نہ کسی طریقے سے دور رہنا ہے، جب کبھی کوئی ایسی بات سامنے آ جاتی ہے تو وہ جذبات کے ساتھ کھیلنے کے لیے مختلف قسم کے الزامات یا اتہامات مراجع کی طرف لگاتے ہیں۔ ورنہ جہاں تک میں نے مراجع اعظام کی جتنی بھی تحقیقات کو دیکھا ہے، کسی نے ان میں سے عزاداری سید الشہداء کو کسی طرح سے بھی سبک اور ہلکا نہیں سمجھا، بلکہ انتہائی اہم اور مہم سمجھا ہے۔ اس لیے کہ یہ حقائق ہے، یہ حقیقت ہے کہ ایرانی اسلامی ریولیوشن کو اگر مکمل کامیابی ہوئی ہے تو وہ روز عاشور کو ہوئی ہے۔ جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ پیرس میں تھے، ابھی ایران میں نہیں پہنچے تھے، ایران کے اندر انقلاب کے لیے عوام پوری کی پوری باہر نکل چکی تھی، تو پوری کامیابی نہیں ہو سکی تھی۔ ابھی علماء کی محنتیں، کاوشیں اور دوسرے جو وہاں کے زعماء و مومنین اور متدینین تھے، ان کی کاوشیں اپنی جگہ پر تھیں، جس سے ساری قوم بیدار ہوئی۔ لیکن اس وقت اتفاق سے میں لاہور میں تھا، اور لاہور میں محرم سے پہلے ایک امن کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا، جس میں شیعہ علماء و زعماء اور سنی علماء و زعماء مشترک بیٹھے ہوئے تھے۔ اس میں جب ایران کے ریولیوشن کی بات ہوئی تو سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر عاشورے کو، روز عاشور کو شاہ ٹیکل کر لے گا تو شاید بچ جائے، ورنہ روز عاشور کا اس کے شاہی کا آخری دن ہوگا اور انقلاب کا پہلا دن ہوگا۔ اور یہی چیز، اور یہی اسی طریقے سے ہوا کہ عاشورے کے روز عزاداران سید الشہداء جب ایران کی سڑکوں پر نکلے اور شاہی فوجوں نے ان پر جب ظلم و بربریت کی، تو ظاہر ہے کہ وہ عاشورے کا دن ایسا ہوتا ہے کہ جب عزادار سید الشہداء علیہ السلام کسی طریقے سے بھی، کسی چیز سے بھی موت سے خوف زدہ نہیں ہوتا، بلکہ موت کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ اور جب عاشورے کی شام ہوئی تو اسی وقت شاہ کے دن گنے جا گئے، اور
وہ پھر اس وقت اس حکومت کے اندر نہ رہا اور جمہوریہ اسلامی ایران جو ہے اس کا انقلاب جو ہے وہ کامیاب و کامران ہوا۔ وہ عزاداری سید الشہداء کی آخری جو مہر تھی وہ ثبت ہوئی عزاداری سید الشہداء کے ذریعے سے، اور یہی وجہ ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ عزاداران سید الشہداء کا بڑا احترام کرتے تھے۔ بہت سے جملے انہوں نے ارشاد فرمائے عزاداران کے لیے، اور یہی چیز ہے کہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیشہ عزاداران سید الشہداء کے لیے اپنے فرامین کے اندر بہت زیادہ اجر اور ثواب عطا نقل فرمایا ہے۔ ابو ہارون مکفوف ایک شاعر ہے، مرثیہ کہتا ہے قبر سید الشہداء پر جا کر مرثیہ کہتا تھا، اور لوگ اس کے مرثیے سن کر دھاڑے مار کر روتے تھے، یہاں تک کہ بعض روایات میں ہے کہ دیواروں کے ساتھ چکریں مارتے تھے۔ ایک دن امام علیہ الصلوۃ والسلام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام نے فرمایا ابو ہارون، وہ مرثیے کہ جو میرے جد ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر تم پڑھتے ہو، قبر مطہر پر، مزار اقدس پر، کچھ اشعار ان مرثیوں میں سے سناؤ۔ ابو ہارون نے اشعار سنائے۔ ابو ہارون کہتے ہیں کہ امام کی چیخیں نکل رہی تھیں روتے ہوئے، اور یہاں تک کہ مرثیے جوں جوں میں پڑھتا گیا، گھر کے اندر سے بھی بیویوں اور شہزادیوں کے رونے کی آواز بلند ہو گئی، اور جب میں نے مرثیہ ختم کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا یا ابا ہارون، من انشد فی الحسین فَأَبْكَى وَاحِدًا فَلَهُ الْجَنَّةُ، کہ جس نے حسین کے بارے میں، مظلوم کے بارے میں، قتیل العبرہ کے بارے میں، پیاسے ذبح ہونے والے مظلوم جد کے بارے میں جس نے کوئی شعر کہا اور اس شعر سے وہ ایک آدمی بھی رو پڑا، تو اس رلانے کا کسی کو ثواب یہ ہے کہ اس کے لیے جنت ہے۔ یقیناً عزاداری سید الشہداء رونے سے آگے بڑھ کر، جب جذبات آگے بڑھتے ہیں تو ماتم کرنا، اور ماتم سے آگے بڑھ کر زنجیر زنی ہے، اور اس پر بھی بعض اوقات مومنین کے اندر ایک خلفشار پیدا ہوتا ہے، وہ بھی مراجع کی طرف سے نہیں ہے، مجتہدین کی طرف سے نہیں ہے، انہوں نے کوئی اختلاف کیا کسی چیز کے اندر، وہ ہمارے اندر بعض ناسمجھ لوگوں کی غلط ترویج کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس لیے
کہ تمام مراجع نے زنجیر زنی کو بھی جائز قرار دیا ہے، اور اس میں اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ ہاں اگر کسی طریقے سے اس انداز سے ماتم کرنا اور زنجیر زری کرنا یا خون بہانا کہ جس سے اعضائے رئیسہ کو نقصان پہنچے، تو یقیناً وہ جائز نہیں ہے۔ اب لوگوں نے کچھ مغرب کے اندر آ گئے، امریکہ اور یورپ کے اندر، انہوں نے جا کر یہ کہنا شروع کر دیا، کیونکہ بنیادی طور پر کامن سینس کی بات ہے کہ جان بوجھ کر اپنے اعضائے رئیسہ کو نقصان پہنچانا کسی طریقے سے بھی جائز نہیں ہے، اور نہ کوئی مجتہد اجازت دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کچھ لوگ اگر تلوار کے ساتھ تلوار سر پہ مارتے ہیں تو اس کو دماغ کے لیے مضر سمجھا جانا ایک کامن سینس کی بات ہے، اور اس کے لیے اگر کوئی کہے، کوئی فقیہ، کہ یہ درست نہیں ہے، تو اس پر کوئی کامن سینس رکھنے والا شیعہ کبھی اعتراض نہیں کر سکتا۔ یوں خون بہانے سے کوئی بھی نہیں روکتا۔ اور اگر ہمارے بعض مومنین اس قسم کی سوچ، جو ویسٹرن کنٹریز کی سوچ جب آ جاتی ہے ان کے ذہنوں میں، تو وہ یہ سوچ کر مراجع کے سامنے کہتے ہیں کہ یہ اب جو ہے یہاں پر جو ہے وہ ہمارے لیے توہین ہے ہمارے مذہب کی، اور اس توہین کو آپ جو ہے وہ بند کرائیں۔ ان کی اس خبر کی بنیاد پر کہ اگر توہین ہو رہی ہو، نہ ہو رہی ہو تو کوئی اس میں نہیں مذائقہ نہیں ہے، اگر مذہب کی، آل محمد کے مذہب کی، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے تعلیمات کی توہین ہو رہی ہو، اس توہین کے بارے میں مراجع نے کہا کہ وہ توہین کرنا درست نہیں ہے ایسی صورتحال میں۔ یہ صرف ہمارے لوگوں کی وجہ سے، جو اس کو توہین سمجھتے ہیں یہاں کے کلچر اور ثقافت اور معاشرے کے اندر، اور جو بعض اوقات یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کو خون دینا ہے تو آپ ہاسپٹل میں جا کر جو ہے وہ یہاں پر جو ہے بلڈ ڈونیٹ کیجئے، جو امریکہ اور کینیڈا میں بہت زیادہ چل رہا ہے۔ یاد رکھیے، سید الشہداء کے غم میں، جذبات کے اندر اپنا خون بہانا، اس کی جگہ یہ ڈونیٹ کرنا جو ہے خون ہے، یہ کبھی بھی نہیں لے سکتا ہے۔ یہ اچھا کام ہے، خون ڈونیٹ کیا جائے، جس طریقے سے کہ کوئی بھی کام دوسرا جو ہے وہ کسی ایک عمل کے دوسرے عمل کے ساتھ سامنے رکھ کر اس کو اس کی جگہ پر جو ہے وہ نہیں لے آ سکتے۔ اگر کوئی، جیسا کہ بعض اوقات بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ حج کے موقع کے اوپر جو بکرے ذبح کیے جاتے ہیں وہ بعض اوقات ضائع چلے جاتے ہیں اور غریب اور مستحق لوگوں تک نہیں پہنچتے، تو ان بکروں کی جگہ وہاں کی بجائے ہم غریب ملکوں کے اندر کیوں نہ ذبح کریں؟ جی، تو سامنے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہاں مکے میں جو جا کر آپ
آج کل 4,000 پاؤنڈ سے زیادہ رقم خرچ کر رہے ہیں تو وہ یہاں پر غریبوں پر خرچ کریں۔ کوئی بھی چیز کسی دوسری چیز کی جگہ نہیں لے سکتی ہے، اور خاص طور پر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور مقام کو سمجھتے ہوئے نیت کی بات ہے۔ اگر نیت کے اندر خلوص ہو اور اس جذبے کے ساتھ ہو تو اس کے اندر جو خون بہایا جاتا ہے وہ کبھی بھی ڈونیٹ، جو کسی دوسرے کو خون کی ضرورت پڑے تو اس کے لیے کوئی بوتل فراہم کر دینا، وہ اس کا مقابلہ قطعاً نہیں کر سکتا۔ یہ ہم لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، اور پھر کچھ لوگ وہ کہ جو علماء کے اور مجتہدین کے ساتھ ایک عناد رکھتے ہیں، اور علماء اور مجتہدین کو وہ مختلف طریقے سے طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، ان کے لیے ایک راستہ بن جاتا ہے۔ تو دونوں طرف سے، ایک طرف سے کلچر اور ثقافت سے متاثر ہو کر اپنی نظر کے اندر ایک بہت زیادہ قیمتی چیز کو ہلکا بنایا جا رہا ہے، اور ایک طرف اپنے رہبر اور رہنماؤں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عزاداری یہ سید الشہداء، اگر عظمت سید الشہداء، عظمت شہداء کربلا کو سمجھ کر کی جائے تو اس کی قیمت کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز نہیں آ سکتی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک شخص کو رلا دینا اور اس کے لیے جنت، امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں۔ اور بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ مجلس کے اندر اکٹھا ہونا یہ وقت اور پیسے کا ضیاع ہے۔ یہ بھی ایسے ہی کچھ لوگوں کی ذہن کے اندر یہ باتیں آتی ہیں جو کلچر سے اور ثقافت سے، اور جو 2+2 کو جانتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتے۔ وہ اپنے مذہب کی بنیادی قیمتی اثاثوں کو، ویلیویبل اقدار کو وہ گرا کر، وہ اپنے 2+2 کے فکر میں بچت کے لیے، قوم کی بچت کرانے کے لیے اس قسم کی سوچیں لے آتے ہیں کہ جو سوچیں صرف نااہل لوگ ہی لے آ سکتے ہیں، نالائق لوگ ہی لے آ سکتے ہیں۔ خداوند عالم تمام عزاداران سید الشہداء کو وہ نیت عطا فرمائے کہ جس نیت کے ذریعے سے وہ عزاداری سید الشہداء کو بلند کریں، اس طریقے سے جس طریقے سے بلند کرنے کا حق ہے۔ تھوڑی دیر کے اندر ہم بریک کے لیے جا رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔